میڈیا کے بارے میں بڑی بحث چل رہی ہے، اس کے کنٹرول کے حوالے سے، وہ جس طرح سے کام کرتا ہے اس کے حوالے سے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ میڈیا کو کیا چیزیں کنٹرول کرتی ہیں، کون کنٹرول کرتا ہے اور کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ میڈیا کے کنٹرول کو ایک مجموعی طور پر دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا انٹرنل ہے۔ انٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایڈیٹر، اس کے سب ایڈیٹر، اس کا رپورٹر، ان کی جو بھی تعلیم ہے، ان کے جو بھی نظریات ہیں، ان کے جو بھی خیالات ہیں اور اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، وہ سب کا سب جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے کسی بھی خبر کو ہینڈل کرنے میں، اس کو ڈسپلے کرنے میں، اور کس اینگل سے اس کو جو ہے وہ خبر کو بنائے یا ایڈٹ کرے، یا ایڈیٹر کی طرف سے اگر کوئی ہدایت ہیں تو یہ تو انٹرنل ہے۔ اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، ہم زیادہ تر اس پر بات کریں گے جو ایکسٹرنل کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اور ویسے امریکہ اور یورپ میں بھی جتنی بھی میڈیا ہے وہ تقریباً چند ہاتھوں میں جو ان کی مالکی ہے، ان کی چند لوگوں کی ملکیت ہے، وہ چند کمپنیاں ہیں جو پورے طور پر اس پورے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کیا کون سا کنٹینٹ کس طرح سے اور کہاں پر کس شکل میں کیسے دیا جائے۔ تو یہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک طرح سے اتنا بڑا وہ پیسہ بھی ہے، اور اتنے بڑے ان کے پاس ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کا وہ ٹیلنٹ بھی رکھتے ہیں۔ یہ پچھلے کچھ برسوں کی پہلے کی ایک اسٹڈی ہے، اس میں یہ تھا کہ دنیا کی جو میڈیا ہے اس کو 5 کمپنیاں وہ جو ہیں وہ اس کی مالک ہیں۔ اب ان کمپنیوں کے شیئر ہولڈر وغیرہ یہ سب چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ مینلی وہ 5 کمپنیاں ہیں، پھر وہ کارٹون ہو، وہ ٹی وی ہو، وہ نیٹ ہو، ریڈیو ہو، یا ایون جو فلم پروڈیوسر ہیں ان کے ڈسٹریبیوٹرس ہیں وہ۔ تو یہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخبارات سے لے کر کے فلم انڈسٹری تک، اور وہ جو ٹی وی سے لے کر کے ریڈیوز تک، یہ سب کے سب جو ہے چند ہاتھوں میں ان کمپنیوں کے میں ہیں، اور وہ کمپنیاں جو ہیں مختلف طریقوں سے رائے عامہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، لوگوں کا جو ایک اکنامک انٹرسٹ ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہی صورتحال ہم اپنے پاس بھی پاتے ہیں کہ ہم بھی انہی کمپنیوں جیسا مواد یا ان کا بنایا ہوا مواد، جیسے کارٹون ہیں یا فلمیں ہیں یا دوسرے جو مختلف میٹر ہے، وہ ہم اپنے اخباری دنیا ہو، میگزینس ہو، یا ایون ریڈیو ٹی وی پر بھی کسی نہ کسی شکل سے چلاتے ہیں۔ یہ تو رہی ان کمپنی کی بات، اور یہ پوری کی پوری جو ہے کارپوریٹ اونرشپ ہے، اور کارپوریٹ اونرشپ کا مطلب یہ کہ یہ اپنے اس ارادے میں بھی اور اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم تو ہیں ہی، ہمیں تو منافع کمانا ہے، ہمیں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، اخلاقیات ہے یا جو کچھ بھی ہے، لوگوں کو کیا چاہیے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کیسے کمایا جا سکتا ہے، یعنی منافع میں کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ایک ذمہ دار یا اچھی صحافت کے جو پریکٹس ہے اس سے میل نہیں کھاتی، اس سے برعکس لگتی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہر روز بڑی بن رہی ہیں۔ آج اگر ہمارے اخبارات جہاں پاکستانی میڈیا کی بات کریں تو جنگ گروپ ہے یا ڈان گروپ ہے یا نوائے وقت گروپ ہے، یہ جب پہلے تھے تو ان کے پاس ایک اخبار، ایک اخبار تھا، پھر انہوں نے 2 اخبار بنائے، پھر 3 بنائے، پھر ریڈیو لیے کے لائسنس لیے ایف ایم کے، پھر ٹی وی چینلز کے لیے۔ اب ان سب کے پاس جو ہے وہ کم سے کم نہیں تو بھی 4، 5، 8، 10 مختلف جو ہے ٹی وی چینلز ہیں۔ تو یہ پورے طور پر ان کا جو بھی ہے وہ چھایا ہوا ہے لوگوں پر ان کا تاثر، اور یہی لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں
کہ کون سی پروڈکٹ بکے گی، کون سا جو ہے سیاسی پارٹی کو کتنی کوریج ملے گی، اور جو لوگوں کی سوچ کس طرح سے بنے گی۔ مطلب 5-6 کمپنیاں پاکستان میں بھی رائے عامہ کی جو اوپینین ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہی جو اسی طرح کا معاملہ دوسری دنیا میں بھی چلتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ان 5 کمپنیوں کی لوگوں کی سوچ پر ایک اجارہ داری ہے۔ جو ایک اور چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ کہ چونکہ اخبار جو میڈیا ہے، اخبار، ٹی وی یا ایون نیٹ، یہ سب کے سب جو ہیں وہ پرافٹ کے لیے ہیں، منافع کے لیے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تمام جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ کمرشل اشتہارات کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ اخبارات کا یا میڈیا کا جو بھی منافع ہے وہ اشتہارات سے ہی آتا ہے۔ اشتہارات چونکہ بڑی کمپنیوں سے آتا ہے، لہذا یہ جو بڑی کمپنیوں کے مالکان دوسری بڑی کمپنیوں کے جو مالکان ہیں یا ان کے جو حصے داران ہیں، ان کے فائدے اور ان کے مفاد کے لیے اور ان کو جو ہے وہ منافع دینے کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز چھپے جو کہ ان کے جو کلائنٹ جو اشتہارات دیتے ہیں، ایڈورٹائزر ہیں، ان کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ اسی طرح سے وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی ایسے میڈیا کو وہ اشتہارات جاری کریں جو کہ اوورآل کارپوریٹ سیکٹر کے خلاف بات کرتا ہے، یا اوورآل جو ہے وہ کسی جو ان کا جو بھی کمپنی ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے، یا وہ جس شعبے کی کمپنی ہے اس شعبے کے خلاف بات کرتا ہے۔ مثلا اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تو کوئی اگر اخبار یا میڈیا وہ کسی ٹیکسٹائل پوری انڈسٹری کے خلاف بات کرے گا تو اس کو کوئی بھی ٹیکسٹائل کا ادارہ جو ہے وہ اس کو اشتہار نہیں دے گا۔ یہ بات ہم کسی اور بھی ادارے پر لاگو کر سکتے ہیں۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے اداروں کی، ایسے میڈیا ہاؤسز کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو زیادہ مضبوط بناتے ہیں جو ان کے فائدے کے لیے چلتے ہیں، ان کے مفادات کے لیے چلتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان دوسرے جو اس کی مخالفت کرنے والے ادارے ان کا جو سروائیو کرنا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تمام دعووں کے باوجود بھی خود امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ وہاں کی سرکاری جو نیریٹو ہے، سرکاری جو پالیسی ہے اس کے اوپر چلتا ہے۔ ان کے درمیان اگر کوئی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے تو وہاں پر 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹی، تو یہ دونوں جو ہیں انہیں کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ تو رہتی ہے، لیکن اوورآل ان کا جو بھی نیریٹو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ امریکی حکومت کا ہی نیریٹو ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آفیشل ایجنڈا پر چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی آج کل یہی صورتحال بن رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو جیو پر اور وہ جو دوسرے کچھ چینلز پر جو معاملات چلے تو وہ سب کا سب یہ تھا کہ وہ آفیشل ایجنڈا پر نہیں چل رہے تھے۔ تو یہ آفیشل ایجنڈا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک جو ہے وہ ان کی پوری کوریج کو اور ان کے پورے اپروچ کو، ان کے پورے تھاٹ کو، اس پورے کے پورے کو وہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ کون سا اینکر پرسن یہ کام کرے تو اس کو بھی اسپانسرشپ ملے گی تو کرے گا، تو اس کو جو ٹی وی والے ہیں وہ بھی تبھی اس کو رکھیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ بھی ہوگا کہ اگر کسی ڈرامے میں کوئی اداکار یا کوئی سنگر بھی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر آفیشیل لائن کو ٹو نہیں کرتا تو پھر اس کو جو وہاں پر کام نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو بالکل ہی ایک چھپے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اشتہارات ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے یہ میڈیا کو ملنے والے جو اشتہارات ہیں وہ بہت زیادہ سرکاری شعبے سے ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں پرائیویٹ جو سیکٹر ہے، جو نجی شعبہ ہے، اس نے ابھی اتنی کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں کی ہے۔ چند ایک اشتہارات ہیں جیسے ٹیلی کام کمپنیوں کے ہیں، یہ کھاد کے ہیں، یا یہ جو
ایگریکلچر کے کیمیکلس ہیں ان کے ہیں، تو اس طرح کے اشتہارات تو ہوتے ہیں، باقی کوئی بہت بڑے جو اشتہارات ہیں اپنے پاس نہیں ہوتے، لہذا ان سب جو میڈیا پوری ہے اس کو پورا ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے پرائیویٹ سرکاری اشتہارات پر، لہذا وہ سرکاری پالیسی کو ٹو کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ خبریں بھی جو آئیں گی وہ ان کی آئیں گی جو پاور میں ہوتے ہیں، اور رپورٹر جو ہے وہ ان تک ہی اپنی رسائی کو جو ہے وہ قائم رکھے گا، اور نیچے کی چیزوں جو عام لوگوں کی چیزیں ان تک نہیں جائے گا۔ تو ان کا میڈیا کے جو کارپوریٹ سیکٹر اس کا اور حکومت کا جو بالکل ایک طرح سے، ویسے تو ڈائریکٹ ہی اس کا ایک کنٹرول ہے، لیکن وہ ایک ایسا نظر نہ آنے والا کنٹرول ہے۔ پی آر انڈسٹری، یہ پبلک ریلیشن جو ہوتی ہے، یہ ہر کمپنی کے پاس، ہر جو بھی سرکاری ادارہ ہے اس کے پاس ہوتی ہے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پروڈکٹ کو وہ آگے بڑھائیں، اور کچھ رپورٹرز کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں، اور انہیں کو جو ہے وہ خبریں بھی دیں، اور انہیں کو جو ہے وہ کچھ سہولتیں بھی دیں، ان کو اسیس بھی دیں۔ تو اس کے نتیجے میں پی آر ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بہت ہی بڑی حد تک خبروں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور عام پڑھنے والے کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اس پی آر ڈپارٹمنٹ نے اپنا کام دکھا دیا ہے۔ یہ سب اپنے پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں، اس وجہ سے رپورٹر بھی زیادہ زحمت نہیں کرتے کہ ان کو جیسے بھی پریس ریلیز دی ہے اسی کو وہ تھوڑا سا نوک پلک ٹھیک کر کے یا تھوڑی سی شکل چینج کر کے دے دیتے ہیں، لہٰذا ایک اسٹوری ٹائپ کی چیزیں اسی طرح سے آتی ہیں، مزید اس پر کوئی بھی رپورٹر کام نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ بھئی پی آر جب ڈپارٹمنٹ ہے تو اگر اس کے ساتھ میں نے بگاڑی تو میرے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، پھر یہ کہ یہاں سے ہمیں اشتہارات بھی ملتے ہیں، تو لہٰذا رپورٹر زیادہ اس کے اندر تفصیلات میں جانے کی یا گھسنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایک پریشر گروپس بھی بہت بڑا مسئلہ ہیں جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک تو پریشر گروپس جیسے ہمارے سول سوسائٹی کے گراس روٹ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، یہ ان کا ہونا جو ہے وہ ایک اچھی بات ہے، اس لیے کہ وہ ایک سیکنڈ وائس کے طور پر ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک حد کے بعد یہ ان کا جو رول ہے وہ خود میڈیا پر ہی آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹے موٹے جو بھی سیاسی مذہبی گروپس ہیں، ان گروپ کا چونکہ ان کا وجود اس وجہ سے ہے کہ میڈیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھیں، لہٰذا وہ جو ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے دباؤ میں بھی رکھتے ہیں، ان کا پریشر بھی رہتا ہے، اور فیورز بھی ان کے جہاں موقع ملتا ہے وہاں بھی فیور بھی رہتا ہے۔ تو یہ ایک پریشر گروپ کا ہے۔ ایک اور پریشر گروپ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، جیسے بعض جگہوں پر بعض سا لوگ ہیں تو وہ اس علاقے کے، خاص طور پر ہمارے دیہی علاقوں میں تو خاصا ہے، شہروں میں بھی ہے، کہ آپ کسی بااثر کے خلاف اگر خبر اس کی مرضی کے خلاف چھاپیں گے جو اس کے مفادات کو ہٹ کرتی ہے، تو وہ جو ہے ظاہر ہے کہ رپورٹر وہاں پر اس کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو بااثر لوگ ہیں، لوکل کبھی کبھار صوبے دار ہیں، ڈی ایس پی ہے، اس طرح کے لوگ بھی رپورٹر کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، لہذا وہ کوئی بھی چیز رپورٹ کرنے میں بڑا محتاط رہتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی ایک طرح سے اس کی جو غیر جانبداری ہے، اس کو جو سچ کرنے کی تلاش ہے، اس میں دقت پیش آتی ہے۔ پریشر گروپ جو فارمل شکل میں ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، کسی کمپنی سے، کسی انڈسٹری سے، کسی جگہ سے، تو وہ بھی جو چیزیں پیش کرتے ہیں وہ ویسے وہ چیزیں بظاہر ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان کمپنیوں کو فائدہ دیتی ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی پریشر گروپ بغیر کسی اس کے نہیں ہوتے، جو جتنی بھی ڈبیٹس بھی چلتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔